پروفیشنل پریکٹس میں ایڈمنسٹریشن کا کیا رول ہے، یا فزیکل تھراپسٹ جو ہے وہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر کیسے ان کا رول ہے ان دی فیلڈ آف فزیکل تھراپی. سو ایڈمنسٹریشن از اے اسکل. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن ایک اسکل ہے جو موسٹ پروبلی ہمارے پاس ایک فیلڈ ریلیٹڈ جو بھی ایکسپرٹ ہو، جتنے بھی ایچ او ڈیز ہو، یا ایڈمنسٹریشن کا اپنا ایک چیپٹر ہوتا ہے، تو وہ اس پہ مہارت رکھتا ہو کہ مینز وہ پلاننگ کر سکتا ہو کہ کس طریقے سے ہم نے ایڈمیشنس کو مینز ترتیب دینی ہے، اسٹوڈنٹس کو کیسے ہم نے کس ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے. اس کے لیے مینز بہت ساری چیزیں آرگنائز کرتے ہیں. مینجمنٹ مینز ہیومن کو مینیج کرنا، مینز اپنے ڈپارٹمنٹل لوگوں کو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں، کلاسز کو کیسے مینیج کی جائے گی. صحیح ہے. تو اگر اپنے فیلڈ میں آپ دیکھ لیں فزیکل تھراپی، تو فزیکل تھراپی فیلڈ میں آپ ایڈمنسٹریشن اگر وہ کوالٹی دیکھ لیں تو ایچ او ڈی کے پاس مینز ایڈمنسٹریشن اسکلز ہونی چاہیے. اور جب ایچ او ڈی ایڈمنسٹریٹو اسکلز ان کے پاس ہوں گے تو وہ ان ساری چیزوں پہ مینز وہ پلاننگ کر سکتا ہے، وہ آرگنائز کر سکتا ہے، وہ ساری ملٹیپل ایکٹیویٹیز آرگنائز کر سکتا ہے، چاہے کلاسز ہو، سیمینارز ہو، یا اس کے علاوہ ہیومن یا اسٹوڈنٹس وغیرہ کو مینیج کرنا ٹیکنیکل انوائرمنٹ کے لحاظ سے، فائنینشیل ریسورسز افیکٹولی اینڈ ایفیشینٹلی. So administration include the management by individual physical therapist of sources for patient and client management and for organizational operation. Means آپ کسی آرگنائزیشن آپریشن کے لیے بھی، کسی گولز کو اچیو کرنے کے لیے بھی، یا ڈپارٹمنٹل جو آپریشنز آپ کر رہے ہیں اس میں ایک ایڈمنسٹریٹر کا ایک اہم رول ہوتا ہے. سو اگر ہم ہسٹری دیکھ لیں فزیکل تھراپی ایڈمنسٹریشن کی، تو فزیکل تھراپسٹ ہیو ایڈمنسٹریٹر فرام دی ویری بگننگ آف دی پروفیشن. تب سے ہمارے پاس یہ فزیکل تھراپسٹ جو ہے وہ ایز اے ایڈمنسٹریٹر کام کر رہا ہے. مینز ورلڈ وار ون کی ایک ایگزامپل یہاں پہ مینشن ہے کہ مینز ایز اے چیف ایڈس پی ٹیز مینز فزیکل تھراپسٹ سپروائز ادر ریکنسٹرکشن ایڈس in the treatment of wounded soldier returning from the World War I. جب ورلڈ وار ون ہو گیا تو تب اور اس کے بعد مینز ڈفرینٹ جو فزیشین تھے، جتنے آرتھوپیڈکس تھے، جتنے بھی ہمارے پاس ریہیبلیٹیٹو پروگرامز چلا رہے تھے، ان کے ساتھ مینز ایز اے سویلین مل کے فزیکل تھراپسٹ نے ان کی سپرویژن میں جا کے کام کیا اور بہت سارے ایڈمنسٹریٹو رولز ادا کیے اور بہت سارے ایڈمنسٹریٹو اسکلز حاصل کی. تب سے مینز یہ ایڈمنسٹریٹر کا ایک پوائنٹ ان کے پاس ہے. فزیکل تھراپسٹ could work directly with physician, typically an orthopedist and physiatrist, providing services in the physician office. These positions also involve some administrative functions. فار ایگزامپل اگر آپ ان کے ساتھ مینس آپ کے آرتھوپیڈکس ہے، آپ کے فزیشینس ہے، اور ان کو آفس کو آپ ہولڈ کریں، وہاں پہ ان کے ساتھ انڈر دی سپرویژن آف دیز میڈیکل ایکسپرٹ آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ ان سے سیکھ سکتے ہیں بہت ساری مینس چیزیں جو ہے وہ آپ ان سے ایڈمنسٹریٹو اسکلس کے طور پہ کیا کر سکتے ہیں، مینس اچیو کر سکتے ہیں. سو یہ پوزیشن جو ایڈمنسٹریٹو پوزیشنز ہے یہ انوالو ہوتی ہے ڈفرینٹ مین اس کے ڈفرینٹ فنکشنز ہے. اگر آپ ان کی سپرویژن کام کریں گے تو ڈفرینٹ ایڈمنسٹریٹو چیزوں کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں. ان دی لیٹ 90s more entrepreneurial physical therapists began developing independent private practice and for-profit corporation were formed to provide outpatients rehabilitation services in numerous centers. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں تو 1960s بہت سارے ایسے فزیکل تھراپسٹ ہیں جن لوگوں نے ڈیولپمنٹ مینس پرائیویٹ سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایز اے ایڈمنسٹریٹو رول ادا کر دیا اس کی کارپوریشنز میں، اور بہت سارے ریہیبلیٹیٹو سروس کو مینیج کرنے کے لیے ان لوگوں نے اپنا رول ادا کیا. سو فزیکل تھراپسٹ کریٹڈ کمپنیز تھرو وچ دے کنٹریکٹڈ دیئر سروسز ٹو ہیلتھ. مینس آپ فزیکل تھراپسٹ ایک کمپنی بنا رہے ہیں اور کمپنی کے ذریعے آپ ایک آرگنائزیشن کی کیا کر رہے ہیں، مینس سوسائٹی میں ایز اے مینس ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سوسائٹی کو آپ کیا کر رہے ہیں، اپنی ریپریزنٹیشنز دے رہے ہیں، اپنے آرگنائزیشن کو ریپریزنٹیشن کے لیے پریزنٹیشن دے. فار ہیلتھ کیئر آرگنائزیشن آؤٹ سورسنگ فزیکل تھراپی سروسز ٹو ریہیبلیٹیشن کمپنیز ہیز several advantages including the following.
کچھ ایڈوانٹیج یہاں پہ مینشن ہے جس طریقے سے فار ایگزامپل freeing up more time for focusing on organizational tasks rather than supervision of staff means آپ کے پاس ایسا ٹائم ہونا چاہیے کہ آپ کیا کر لیں مینس جسٹ سپرویژن نہ کریں اسٹاف کی سپرویژن پہ نہ لگے بلکہ آپ آرگنائزیشنل ٹاسک پہ کیا کر لیں فوکس کر لیں اور آرگنائزیشنل گولز پہ آپ فوکس کر لیں تو آپ کی یہ وہ ہونا چاہیے الاؤ ایکسیس ٹو کریٹیکل ماس آف ایکسپرٹیز ناٹ اویلیبل ان ہاؤس. Okay ji, so contemporary physical therapy administration, physical therapists now have many more opportunities to assume managerial responsibility in a wider range of organizational structure at different level of management. اب مینجمنٹ کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے بعد آپ کا ایک مینجمنٹ پروسیس آتا ہے تو مینجمنٹ کے تھرو پھر آپ نچلی طبقے تک مینس جس طرح ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھ چکے تھے کہ مینس مینجمنٹ کے بھی ہمارے پاس 3 سیکشنز ہوتے ہیں. تو مینجمنٹ کیا چیز ہے؟ واٹ از مینجمنٹ؟ مینجمنٹ از دا پروسیس بائی وچ این آرگنائزیشن میٹس اٹس گول. فار ایگزامپل آپ نے ایک گول ایک ٹاسک جو ہے وہ کیا کر دیا آرگنائز کر دیا اپنے لیے. ٹاسک آپ کو اچیو کرنے کے لیے ڈفرینٹ ویز ہے آپ کے پاس. سو وہی ویوز مین جس وے کے تھرو آپ آ رہے ہیں اور اس ٹاسک کو یا آپ کہہ سکتے ہیں اپنے گولز کو اچیو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہی اس چیز کے لیے چاہیے ہوتا ہے آپ کے پاس مینجمنٹ سکلز. جب آپ کے ساتھ مینجمنٹ سکلز ہوں گے آپ کی مینجمنٹ اسٹرانگ ہوگی آپ کا مینیجر جو ہے وہ آپ کے اس کو سپروائز کرے گا تو دین آپ آسانی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں اس ٹاسک کو اچیو کر سکتے ہیں. سو مینیجر آر ریسپانسبل فار سلیکٹنگ دی پروسیجر ٹو بی یوزڈ اینڈ فار ایوالویٹنگ دی افیکٹونیس اینڈ ایفیکیسی آف دیز پروسیجر ان دی میٹنگ دی اسٹیٹڈ گولز. فار ایگزامپل آپ نے گول رکھا ہے صحیح اور آپ فار ایگزامپل ایک کمپنی ہے فارماسیوٹیکل کمپنی ہے اور اس میں آپ کوئی ڈرگ بنا رہے ہیں تو وہاں پہ اس کا جو مینیجر ہوگا اس کی رسپانسبلٹی کیا ہوگی کہ مینس اس پروسیجر پہ اس کا کڑی نظر ہو اور وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں صحیح ہے ان کی ایفیکیسی مینس میڈیسن کی ایفیکیسی اور ان لوگوں کی جو پروفیشنل سکلز ہے ان پہ نظر رکھے کہ مینس وہ آپ کے جو گولز ہے اس کے ساتھ وہ میٹ کر رہا ہے کہ نہیں, جو آپ پروسیس سے گزر رہے آئے وہ اس کے ساتھ میٹ بھی کر رہا ہے کہ نہیں. اگر میٹ نہیں کر رہا تو پھر مینس آپ اپنے گول سے ہٹ کے جا رہے ہیں تو انرجی بھی ویسٹ اور آپ کی کاسٹ بھی زیادہ آئے گی. تو اسی وجہ سے اسٹریٹ فارورڈ اگر آپ نے ایک چیز کو گول کو اچیو کرنا ہے تو اس میں مینیجریل پروسیس بہت ضروری ہے. دی ارینجمنٹ آف دی مینجمنٹ سسٹم ڈپینڈ آن دی سائز اینڈ کمپلیکسٹی آف آرگنائزیشن اینڈ ڈپینڈنٹ آف نمبر آف مینجمنٹ لیول. اب ایک گول آپ نے سلیکٹ کر دیا اس کے لیے مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے. ایک مینجمنٹ سسٹم جو مینیجر جو ہے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ مینس اس کے تھرو آپ نے آ کے اپنے گول کو اچیو کرنا ہے. تو آپ کے پاس ابھی سائز آف ٹائم کیا ہے, کتنا کمپلیکس ہے, ہاں یہ گول کتنا کمپلیکس ہے, اس کے لیے وہ ٹائم فریم جس طرح ہم ایک ٹریٹمنٹ کے لیے پروگنوسس بناتے ہیں کہ مینس اس ٹریٹمنٹ پہ اتنا ٹائم لگے گا اور اتنے ٹائم میں ہو سکتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ مینس اس کی پین وغیرہ کم ہو سکے. تو اس طریقے سے مینس آپ اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے ایک ٹائم اور کمپلیکسٹی سلیکٹ کرنا کہ مینس کتنا کمپلیکس ہے اور اس کے لیے سائز آف ٹائم کیا چاہیے. یہ ساری چیزیں وہ مینجمنٹ لیول پہ ڈسکس کرتے ہیں. سو پیشنٹ کلائنٹ مینجمنٹ, پیشنٹ یا کلائنٹ کو کیسے مینیج, تو پیشنٹ آف دی مینجمنٹ آف پیشنٹ از دی کامن لیول آف مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو فار آل فزیکل تھراپسٹ. In day-to-day patient or client management, patient take charges of resources, plan of care of plan the care of patients, direct support personnel, and organize time and work. Professional issues at this level of management including billing, documentation, and delegation, and supervision of support personnel. فار ایگزامپل آپ پیشنٹ اور کلائنٹ کو کیسے مینجمنٹ اس کی مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں, تو یہ بھی مینجمنٹ کی ایک لیول ہے جہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں مینس ڈے ٹو ڈے بہت سارے پیشنٹس ہے کلائنٹ ہے ان کو آپ مینیج کر رہے ہیں ڈفرینٹ وے. مینس آپ کو وہ کیا کرتے ہیں پیمنٹ کرتے ہیں ان دی فارم آف فی, وہ آپ کو کیا کرتے ہیں پیمنٹ کرتے ہیں اور اسی کے مطابق آپ ان کے لیے مینجمنٹ کرتے ہیں. ان کے لیے مینس کنسلٹیشنز لیتے ہیں, کنسلٹیشن مینس ان کو ویٹ نہیں کراتے, ان کے لیے آرگنائز کرتے ہیں ٹائم, ان کا ورک وغیرہ ساری چیزوں کو دیکھ کے آپ کیا کرتے ہیں ان کی مینجمنٹ کرتے ہیں. سو یہاں پہ بلنگ وغیرہ کی ڈسکشن ہو گئی, بلنگ ڈاکومنٹیشنز
ڈیلیگیشنز. فار ایگزامپل آپ کسی پیشنٹ کی بلنگ بنا رہے ہیں, ڈاکومنٹیشنز بنا رہے ہیں, صحیح ہے, تو آگے پڑھتے ہیں کہ مینس ڈاکومنٹیشنز اور بلنگ وغیرہ ہم کیسے مینیج کرتے ہیں. سو فزیکل تھراپسٹ کے لیے بلنگ سروس کی حیثیت, primary financial responsibility at the patient or client management at this level of administration is billing for the physical therapy services provided. All medical billing is based on the current procedural terminology. CPT جسے سمپلی ہم کہتے ہیں مینس کرنٹ پروسیجرل ٹرمینالوجی کے ذریعے بہت سارے میڈیکل بلنگ ہم کیا کرتے ہیں, بناتے ہیں. پبلش جو کس نے پبلش کیا, امریکن میڈیکل ایسوسیشن نے. So current procedural terminology first published in 1966 is a list of descriptive terms and identify codes used to report medical services and procedures because it provides a uniform language for describing all medical, surgical and diagnostic service. For example, آپ ایک وہ بناتے ہیں, سافٹ ویئر بناتے ہیں اور اسی میں مینس آپ انلسٹ کرتے ہیں, اس کی ڈسکرپشن دیتے ہیں. ڈسکرپشن میں یہ ہوتا ہے کہ مینس آپ سرجریکل کے پاس کوئی ڈاکٹر ہے اور اس کی آپ کوالیفیکیشنز اور ان کی ایکسپرٹیز اور یہ ساری چیزیں مینشن کرتے ہیں, یا اس کے علاوہ کوئی میڈیکل کنڈیشن ہے یا سرجیکل کنڈیشن ہے اور اس کو آپ کیا کرتے ہیں, یا ڈائگنوسٹک سروسز کے بارے میں مینس آپ ایک ڈاکومنٹیشن وغیرہ اس کی ڈسکرپشن وغیرہ مینشن ہے. تو یہ ہمارے پاس کرنٹ پروسیجر ٹرمینالوجی کے ذریعے ہوگی. The current procedure terminology serves as a nationwide means of the communication among physician and patient and third party players. For example, ایک بندہ ہے جو patient and یا client اور جو فزیشین ہے ان کے درمیان میں ان کی کمیونیکیشن بڑھا رہا ہے یا کمیونیکیٹ کرا رہا ہے, تو اس کو ہم تھرڈ پارٹی کہتے ہیں. وہ بھی اسی کے تھرو, فار ایگزامپل ہم ایک آن لائن وہ سلیکٹ کر دیتے ہیں کہ مینس آن لائن چیک کرتے ہیں کہ مینس اسلام آباد یا جہاں پہ بھی یونائٹڈ کنگڈم میں آپ ہے تو وہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں, سلیکٹ کرتے ہیں, گوگل کرتے ہیں کہ مینس یہاں پہ بیسٹ سرجن کون ہے, بیسٹ آرتھوپیڈک سرجن کون ہے, تو وہ آپ کے پاس ملٹیپل ڈاکٹر لے کے آتا ہے, پھر اس سے آپ مینس کنسلٹیشن لیتے ہیں. تو کنسلٹیشن وہی لوگ جو وہاں پہ وہ آپ کے لیے مینجمنٹ کا رول ادا کرتے ہیں. سو کچھ ہمارے پاس پھر کریکٹ اور انکریکٹ فزیکل تھراپی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. کریکٹ وہی ہوتی ہے کہ مینس آپ ایک ڈیٹیل فارم میں, میننگ فل فارم میں آپ پیشنٹ کی ڈاکومنٹیشن کر دیں. تو کچھ یہاں پہ مینشن ہے, مینز آپ اس کی گیٹ وغیرہ اسیس کر رہے ہیں اور اس کا رسپانس اچھا ہے, صحیح ہے. تو سمپلی یہ نہیں کہ مینز پیشنٹ از کنفیوز اینڈ ناٹ گڈ ریہیبلیٹیٹو کنڈیشن. اگر اس کا گیٹ میں پرابلم ہے تو اس کو آرگنائز کر کے لکھ دے تاکہ آگے والے جتنے بھی وہ میڈیکل ایکسپرٹ ہوں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی. تو کریکٹ اور انکریکٹ میں مینس ڈفرینٹ وہ ہوتی ہے, ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں. میننگ فل ورڈز آپ نے لکھنی ہے کہ اس سے پتہ چلے, ڈائریکٹلی ان سے پتہ چلے کہ مینس آپ کا مقصد کیا ہے اور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ بس لکھنا ضروری ہے, جو بھی لکھو, ایسا نہیں ہے. تو یہاں پہ دیکھتے ہیں جرنل رولز فار ڈاکومنٹیشن مینس فار ایگزامپل ہم ٹائم لائن کو مینشن کرتے ہیں. فار ایگزامپل ٹائم لائن بولے ٹرائی ٹو کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن ڈیورنگ دی انٹرونشن سیشن اور آفٹر سون اٹ سیو ٹائم. اچھا, فار ایگزامپل آپ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور اسی دوران فار ایگزامپل آپ نے پیشنٹ کو کوئی ٹریٹمنٹ سیشن سٹارٹ کر دیا, فار ایگزامپل ان کو ہارٹ پیک لگا دیا, تو اسی دوران آپ جا کے کیا کر سکتے ہیں, مینس اپنے ٹائم کو سیو کرنے کے لیے آپ ان کی وہ ڈاکومنٹیشنز وغیرہ کر لیں. آبجیکٹیوٹی, آپ کو آبجیکٹیو کلیئر ہونا چاہیے. ڈو ناٹ ریکارڈ اوپینینز, کنکلوژن اور پرسنل فیلنگ. اچھا, آپ نے یہ نہیں کرنے کہ مینس آپ ان کے ساتھ یہ نا اپنی فیلنگ سٹارٹ کر لیں کہ مینس میرے خیال میں یہ ہو سکتا ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے, یہ تو ٹوٹ گیا ہے, یہ تو خراب ہو گیا. ان کے سامنے مینس آپ کے ایسے آبجیکٹیوز نہیں ہونے چاہیے, یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح کے آبجیکٹیو رکھو گے ان کے سامنے تو پیشنٹ بھی کنفیوز ہوگا. تو آپ نے کنفیوز نہیں ہونا اور آپ کے آبجیکٹیو کلیئرز ہونے چاہیے کہ مینس آپ اس آبجیکٹیو کے تھرو گولز کو اچیو کریں, پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہے ہیں. اوکے جی, یوز ورڈ دیٹ ڈسکرائب دی پیشنٹ ایکشنز. ریکارڈ اونلی وٹ یو سی, ہیئر اینڈ فیل. آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں, کیا فیل کر رہے ہیں, صحیح ایسی چیزیں آپ مینشن کریں, ناٹ کہ آپ ایسی ورڈنگ یوز کر لیں کہ اس کے ساتھ ایکشن سے آپ سے پتہ چلے کہ آپ خود کنفیوز ہے. اوکے, لیجیبلٹی مینس
writing reduce credibility and erroneous suspicion. It implies carelessness, rushed effort, unclear rating in the reflection of unclear thinking. फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह मैंने इससे पहले बात की कि कुछ बस लिखना चाहिए, बाज़ लोग कहते थे ना कि कुछ लिख दो, सही है कि पेशेंट की माइंड की सडन, नहीं ऐसे नहीं है। मीन्स आपने मीनिंगफुल वर्ड्स लिखनी है जिससे समझ आए कि मीन्स आपका मतलब क्या है और आपके माइंड में क्या है और आप क्या लिखना चाहते हैं इस पेशेंट के बारे में। ओके जी, ट्रोकनेस, डू नॉट लीव एनी ब्लैंक स्पेसिस इन द रिकॉर्ड। You do not complete a page, draw a large line. अच्छा, यहाँ पे मैंने मेंशन भी कि एक मोहताज शख्स वो शख्स होता है जो अपने काम को अच्छी तरीके से, फॉर एग्जांपल एक मोहताज शख्स वो शख्स होता है जो अपने काम को अच्छी तरीके से करता रहता है। जस्ट लॉक मीन्स आप देख सकते हैं कि आप हिस्ट्री लिख रहे हैं, जो भी लिख रहे हैं सही, और आपके पास मीन्स उसमें आप ब्लैंक्स छोड़ रहे हैं, ब्लॉक्स छोड़ रहे हैं, उस ब्लॉक को फिर कल को कोई और फिल कर ले तो ये आप पे सारी चीज़ें, एक फ्लो चार्ट है आपके पास, तो ये सारी चीज़ें आपने ग्रेडिंग वगैरह अगर आपने करनी है ये सारी फॉर्मल तरीके से आपने अप्लाई करनी होती है। मार्क विद योर इनिशियल रादर देन द चेक मार्क्स टू रिड्यूस द रिस्क दैट इंटायर मेड बाय अदर विल बी टेकन एज योर्स। Accuracy means make sure that all documents match billing, attendance grades and date reports. मीन्स इसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, सही लीगल होनी चाहिए और इसकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, कोई लीगल प्रॉब्लम उसमें है। यूज़ करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर, अगर आपने कोई मीन्स डॉक्यूमेंट्स भी लिखनी है तो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करके। और फॉर एग्जांपल आप एब्रीविएशन भी लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं और उसमें आप लिख रहे हैं ये ROM, तो ROM व्हाट इज़ ROM? तो ROM मीन्स रेंज ऑफ मोशन। अगर मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आप लिख रहे हैं तो आपको रेंज ऑफ मोशन मीन्स एब्रीविएशन को क्लियर लिखनी चाहिए विद इन वर्ड सेटिंग एंड दैट हैव सिंगल मीनिंग, और सिंगल मीनिंग हो चाहिए। ये नहीं कि आप ROM लिख दो, सही है, तो ROM तो कंप्यूटर के लिए भी यूज़ की जाती है, तो आपने इसको क्लियर करना है। मीनिंगफुल, फॉर एग्जांपल मैंने जिस तरह बात की कि आपने एक चीज़ लिख दी तो उसका एक वो मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए जिससे मीनिंग हो और क्लियरेंस हो। प्रोफेशनल कॉर्टिसी, डू नॉट यूज़ द मेडिकल रिकॉर्ड फॉर कंप्लेंट। अच्छा, प्रोफेशनल कॉर्टिसी इसी को कहते हैं, ऐसे ये कि आपने ऐसे डॉक्यूमेंटेशन में फॉर एग्जांपल बाद लोग स्टार्ट कर देते कि मेडिकल रिकॉर्ड में आप पेशेंट के मुताबिक उसके अटेंडेंट के मुताबिक आप क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दें, आप कंप्लेंट्स वगैरह लिखने स्टार्ट कर दें, सही है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऑथेंटिसिटी, फॉर एग्जांपल आप जो लिख रहे हैं सही है या जो नोट्स बना रहे हैं सही है उसकी कितनी अथेंटिक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मींस जो आप डिसीजन ले रहे हैं सही है उसमें कुछ एविडेंस आपके पीछे है कि नहीं जिसके थ्रू आप एविडेंस ले रहे हैं। फिर हमारे पास फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट होती है, तो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट या मैनेजर इज अ फिजिकल थेरेपिस्ट में बी असाइन डायरेक्ट पेशेंट टेक केयर टास्क in addition to financial, operational, human resources and informational responsibilities. Their duties include budgeting, hiring, firing and evaluating staff members and ensuring that the organization meets accreditation, certification and other legal requirements. So budgeting responsibility is the process of making decisions about revenue and expenses to ensure that the funds are available to meet the goal. अच्छा, फॉर एग्जांपल आप किसी डिपार्टमेंट में जो है HOD है इन फिजिकल थेरेपी डिपार्टमेंट, आप ये देखते हैं कि मीन्स कितने पेशेंट्स आ रहे हैं, आपकी बजट क्या है और उसके लिए मीन्स आपकी रेवेन्यू क्या है, मीन्स आपके पास कितनी रेवेन्यू जनरेट हो रही है, तो उसी के मुताबिक मीन्स आपने क्या करनी है, बजट्स प्रिपेयर करनी है। ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपकी, सो उस पर आपने देखना है। ह्यूमन रिसोर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उस पर इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट ट्रेनिंग मेंबर इन करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन एंड सुपरवाइजिंग ऑल रिकॉर्ड कीपिंग। तो मीन्स जितनी भी आपकी करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन है और उसके सुपरविजन के लिए आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके इंफॉर्मेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाती है। फिर एथिकल एंड लीगल इश्यूज़,
Ethical and legal issues means the APTA Code of Ethics rarely refer to the administrative role of physical therapist. Principle number 3 state a physical therapist shall comply with laws and regulation governing physical therapists and shall strive to effect changes that benefit the patient and clients. Okay, in APTA guidelines for professional conduct, CPG professional conduct, address the direction and supervision, stating that the supervising physical therapist have primary responsibility for physical therapy service rendered. A physical therapist shall never place his or her or financial interest above the welfare of the organization under his or her care. Okay, thank you very much. Be professional.